إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب عليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد صدق اللہ العظیم. ما یقال لک، نہیں کہا جائے گا آپ کو، الا ما قد قیل للرسل من قبلک، مگر وہی جو تحقیق کہا جا چکا ہے آپ سے پہلے رسولوں کو. ان ربک لذو مغفرۃ، بے شک آپ کا رب البتہ مغفرت والا ہے، وذو عقاب علیم، اور دردناک عذاب والا ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم کر دیتے اس قرآن کو اوپری زبان میں، لقالوا، تو البتہ وہ کہتے، لولا فصلت آیاتُ، کیوں نہ تفصیل سے بیان کی گئی، کھل کر بیان کی گئی اس کی آیتیں. اعجمی وعربی، کہ یہ اوپری زبان ہے اور لوگ عجمی ہیں. قل، کہہ دیجئے، هو للذین آمنوا ہدی وشفاء، کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقرا، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہیں. وہو علیہم عمی، اور وہ ان پر اندھا پن ہے. اولئک ینادون من مکان بعید، یہ لوگ پکارے جا رہے ہیں دور کے مکان سے. آپ کے سامنے یہ دو آیت کریمہ ہیں جو یہاں پر آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس سے پہلے جو آیت بینہ گزری ہیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے جو لوگ منکر ہیں اس کی وجوہات کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا بندوبست جو اللہ نے فرمایا اس کا ذکر کیا. آج کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں دو مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. پہلی آیت کریمہ کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین مکہ کی باتوں سے گھبرائیں نہیں. جیسے آپ نے پہلے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اب بھی آپ صبر پر قائم رہیں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں. تو آپ اس بات سے نہ گھبرائیں کہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں. آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کے لیے بھی ان کی قوموں نے بہت کچھ الفاظ استعمال کیے. کسی نے ساحر کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے فسادی کہا. ہمارے دور کے اندر دہشت گرد، جناب بنیاد پرست، پرانی روح، کیا کیا الفاظ اب بھی استعمال کیے جاتے ہیں جو لوگ دین کے اوپر چلنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیں نہیں. جیسے صبر کا دامن آپ نے پہلے ہی نہیں چھوڑا، اب بھی نہ چھوڑیں. وہ کیا ہے کہ آپ کو نہیں کہا جا رہا مگر وہی باتیں جو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی کہی جا رہی ہیں. تو یہ دنیا کے اندر ایک قانون چلتا چلا آ رہا ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے ان سب کو ان کی قومیں کچھ نہ کچھ الفاظ استعمال کرتے رہے تاکہ ان نبیوں کو کوئی ایذا، کوئی تکلیف ان کو پہنچتی رہے. باقی یہ ہے کہ جو بندہ بھی اب اپنی اس حرکت سے باز آ جائے گا، توبہ اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، تیرا رب جو بڑا مغفرت والا ہے، وہ معاف کر دے گا. تو بڑے سے بڑا بھی اگر جرم کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بھی عاجزی کی جائے، سچے دل کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ کیا ہیں، بخش دینے والے ہیں. اور اگر یہ باز نہیں آتے، پھر بھی اپنی عادت پر کیا مصر ہیں، باز نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وذو عقاب علیم، تیرا رب جو ہے وہ دردناک عذاب والا بھی ہے، وہ عذاب بھی دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ان لوگوں کے لیے جو توبہ کریں اور اس حرکت سے باز آ جائیں.
اور جو لوگ توبہ نہیں کرتے، حرکتوں سے باز نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب بھی تیار کیا ہوا ہے۔ تو عذاب ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے تیار کیا ہوا ہے، تو عذاب بھی تو آخر کسی کے لیے ہو گئی۔ اس کے بعد والی جو دوسری آیت ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا، اس کے اندر مشرکین مکہ کا ایک سوال ہے، اس کا جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سوال کیا تھا کہ مشرکین مکہ کبھی کچھ قرآن کے اوپر اعتراض کرتے، کبھی کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، منزل من اللہ نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اپنی طرف سے گھڑ کر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی بات کرتے ہیں اور اس سے چند باتیں سنتے ہیں اور آ کر ہمیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی قرآن کے منزل من اللہ ہونے پر کیا کرتے تھے؟ اعتراض کرتے تھے، اور کبھی کیا کہتے تھے کہ ٹھیک ہے مانتے ہیں قرآن تو اللہ کا نازل شدہ ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ کسی اور زبان کے اندر آتا، کبھی کہتے ہیں عجمی میں آتا، کبھی کہتے ہیں فارسی میں آتا، کبھی کہتے ہیں کسی اور زبان میں آتا۔ تو الفاظ، اب اعتراض کس بات کا ہے کہ یہ کسی اوپری زبان کے اندر آتا، عربی زبان کے اندر کیوں آیا؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس اعتراض کا اس آیت کریمہ کے اندر جواب دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم اس قرآن کو کسی اوپری زبان کے اندر، اعجمی، یہ جو لفظ ہے نا اعجمی، ویسے ہوتا ہے اجمی، اجمی کہتے ہیں جو غیر عرب ہوں، ان تمام کو کیا کہتے ہیں؟ اجمی کہتے ہیں۔ اور عجم کا معنی ویسے ہوتا ہے گونگا ہونا، گونگا ہونا۔ تو عرب جو ہیں وہ اپنے مقابلے کے اندر جو فصیح و بلاغت ان کی تھی، فصاحت و بلاغت، اس کے مقابلے کے اندر جتنی بھی قومیں تھیں تو ان تمام کو کیا کہتے ہیں کہ گونگا کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ گونگا کہتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر جو اعجمی کا لفظ ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اوپری زبان، اس سے مراد کیا ہے؟ اوپری، جس کو اہل عرب نہ جانتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر یہ قرآن کسی اوپری زبان کے اندر ہوتا، یعنی عربی زبان کے اندر نہ ہوتا جو ان کو سمجھ میں نہ آتی، تو پھر ان کو سمجھنے کے لیے کسی اور کے پاس جانا پڑتا۔ تو پھر کیا کہتے؟ لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، تو یہ کیا کہتے کہ کیوں نہیں اس کی آیتوں کی تفصیل بیان کی گئی، اس کو کھل کر کیوں نہیں بیان کیا؟ تو پھر یہ اعتراض کر دیتے کہ قرآن پاک کو یہ ایسے انداز کے اندر بیان ہونا چاہیے تھا جو کھل کر ہو اور واضح الفاظ کے اندر ہو تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جاتے۔ اگر قرآن کو ہم کسی اوپری زبان کے نازل کرتے تو پھر بھی کیا کرتے؟ اعتراض کرتے۔ پھر اگلا جملہ ان کا کیا ہوتا؟ اعجمی عربی، کہ زبان تو اوپری ہے اور لوگ کیا ہیں؟ عربی ہیں۔ زبان کیا ہے؟ اوپری، اور لوگ کیا ہیں؟ سمجھنے والے مشرکین مکہ، وہ سارے کے سارے مخاطب وہ کیا؟ عرب ہیں۔ تو اب اس سے کیا ہو جاتا؟ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قرآن کو انہی کی زبان کے اندر نازل کیا جو قرآن کے اول کیا ہیں؟ مخاطب ہیں، اور وہ اول مخاطب کیا تھے؟ عرب تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے اندر قرآن کو نازل کر دیا۔ تو یہ جو لفظ اللہ پاک نے یہاں پر استعمال کیا ہے اور جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم عربی تھے تو اس لیے ہم نے عربی ہی قرآن نازل کیا، تو خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی قوم جب بھی ترقی کرتی ہے تو اپنے ہی زبان کے اندر ترقی کر سکتی ہے۔ اپنی زبان کو چھوڑ کر جب بھی کوئی قوم کسی اور قوم کی زبان کے اندر ترقی کے مراحل طے کرنے کی کوشش کرے گی تو وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ دیکھو چائنا والے، وہ چائنا کی زبان کے اندر ہی پڑھتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ دوسری زبان جو ہے وہ بعد کے اندر پڑھاتے ہیں، تو اسی کے اندر وہ ترقی کر رہے ہیں۔ اسی طرح جرمنی والے، وہ جرمن ان کی زبان ہے تو اسی کے اندر ترقی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح عرب والے، عرب اپنی زبان کے اندر ہی جب پڑھائی کرتے ہیں، بچے ان کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ ترقی کرتے ہیں۔ اور ہمارے اس پاکستان کی قوم کا ستیہ ناز اس لیے ہو گیا کہ اس قوم کی زبان جو ہے کسی کی پنجابی ہے، کسی کی اردو ہے، کم از کم اپنے جو قومی زبان ہے وہ اردو، وہ تو اختیار کر لیں۔ اب اردو جو مضامین ان کو نکال دیا گیا یا ان کی حیثیت ختم کر دی گئی، اور جو مشکل مضامین ہیں ان سب کو کیا کر دیا؟ انگلش کے اندر کر دیا گیا۔ تو یہ ہمارے اوپر بھوت ایسا سوار ہوا، ہماری حکمرانوں کے اوپر، ہمارا بچہ جو ہے وہ ترقی ہی نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے انگلش کے اندر ہی، وہ الفاظ کے اندر ہی ہم پھنسے ہوئے ہیں، جو بات کی اصل مین جو سمجھنا ہے اس کی طرف طے تک ہم جانے کی کوشش نہیں کر رہے، کیونکہ ہمیں اس تک جانے کی کوشش کرائی ہی نہیں جا رہی تاکہ یہ قوم کوئی ایسی ترقی کرے نا جس کی وجہ سے ترقی نہ کر جائے۔ تو اس لیے قومیں جب بھی ترقی کرتی ہیں تو اپنی زبان کے اندر ترقی کرتی ہیں، اپنی زبان سے ہٹ کر کبھی بھی کوئی قوم ترقی نہیں کرتی۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کسی اوپری زبان کے اندر ہوتا، عربی کے اندر کیوں آ گیا؟
یا کہتے ہیں کچھ عربی میں ہوتا، کچھ عجمی میں ہوتا، کسی اوپری زبان کے اندر ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات سمجھ میں نہ آتی تھی تو پھر بھی کیا تھا، مسئلہ ہی تھا، خراب ہی تھا. تو اس لیے ہم نے کیا کیا، اس قرآن کو عربی کے اندر نازل کیا ہے. باقی یہ ہے کہ انسان کی نیت صحیح ہونی چاہیے، انسان کے دل کے اندر چاہت طلب صحیح ہونی چاہیے. جب چاہت طلب صحیح ہوگی تو اس کو اس قرآن کا فائدہ ضرور ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ یہ جو قرآن ہے ہم نے عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہوئی ہے اور شفا بھی ہے. ہدایت کا معنی تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے کتنے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں اور کتنے لوگوں کو ہدایت اس سے ملے گی. تو باقی شفا، ایک شفا کیا ہے روحانی، تو وہ تو مسلم ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ اس قرآن کی روحانیت اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھی ہے. اور ہر قسم کے امراض کا علاج، حسد کا اس میں علاج ہے، غیبت کا اس کے اندر علاج ہے، ہر چیز کا اس کے اندر علاج ہے. اس کے علاوہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر رکھا ہے، ہدی و شفا. کتنے لوگ جو مایوس، اللہ نے فرمایا والذین لا یؤمنون فی